فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وجلالتهم وسخاوتهم وكرمتهم وفضيلتهم ومنكري ولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. العدل حياة. درود پڑھتے محمد و آلہ. حاضرین فرش اعضا، ماتمداران سرکار سید الشہداء، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم انسانوں کی جان ہے. وہ پروردگار جو لائق حمد ہے، لائق تعریف ہے، لائق ثنا ہے، لائق مدحہ ہے. جتنی بھی اس پروردگار عالم کی تعریف و مدح و ثنا کی جائے اتنا ہی کم ہے. اگر ہم خداوند عالم کی تعریف کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی خداوند عالم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ جو کائنات میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے، جو کائنات کا جو ذرہ ذرہ جو ہے وہ حمد پروردگار عالم کر رہا ہے. کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو تسبیح پروردگار عالم نہ کر رہی ہو. اور خود پروردگار عالم کا قرآن حکیم میں فرقان مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ
کہ پروردگار عالم نے انسانوں اور جناتوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ پروردگار کی عبادت کرے۔ دیکھیے، عبادت خالی نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، عبادت خالی روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، عبادت خالی حج پر چلے جانے کا نام نہیں ہے، عبادت خالی خمس کو ادا کر دینے کا نام نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ قریب چلتے چلے جائیں صلوات کا سہارا لیتے ہوئے۔ ایک اور درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تاکہ جو بعد میں ظاہر حسین ازدار حسین آئے تاکہ ان کو زحمت گوارا نہ ہو، اس لیے کہ یہ ہدایت کی جگہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے فرش ازا، تو لہٰذا یہاں پر جو بھی آئے اس کے لیے ہم خوش آمدید ہیں۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کی کہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ حمد پروردگار کر رہا ہے، اور خود اللہ کا اعلان ہے کہ جو پروردگار عالم نے انسانوں جناتوں کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خالی نماز پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے بھائی، ہر وہ چیز عبادت میں شمار ہوتی ہے جس چیز سے خوشنودی پروردگار حاصل ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اب انسان نماز پڑھ رہا ہے، پڑوسی سے جھگڑا کیے ہوئے ہے، آیا نماز قبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اب انسان زیارت سید الشہداء کرنے کے لیے کربلا معلیٰ جا رہا ہے لیکن پڑوسیوں سے جھگڑا کیے ہوئے ہے، تو بھیا ایسی زیارت منہ میں مار دی جائے گی۔ اور یقیناً جو بھی انسان ایسے عمل پر راضی رہتا ہے وہ تو راضی رہ سکتا ہے، لیکن پروردگار نہ راضی رہے گا، نہ اہل بیت راضی رہیں گے۔ اس لیے کہ اہل بیت کا طرز جو زندگی تھا، طرز عمل تھا، یہی تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھائیوں کی طرح سے پیش آیا جائے۔ اس لیے کہ اہل بیت نے ہم کو سب کچھ بتایا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ عمل دوسری قومیں نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے نمونہ عمل آئیڈیل 14 کو رکھا ہے، نہ 13 کو رکھا ہے، نہ 15 کو رکھا ہے، فقط 14 جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اب ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم آیا اہل بیت اطہار کے اقوال پر، اہل بیت کے فرمودات پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کھانا پینا تو یہ عام بات ہے، کھاتے تو حیوان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، لیکن حیوانوں میں، جانوروں میں اور انسانوں میں اور کیا فرق ہے؟ دیکھیے فرق بس اتنا سا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، مقصد خلقت کو پہچانی اپنی کہ پروردگار عالم نے ہماری مقصد کو کیا رکھا ہے۔ دیکھیے اول چیز جو ہے ہماری تخلیق کا مقصد، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد جو اللہ نے رکھا ہے وہ اپنی عبادت کو رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جو انسانوں جناتوں کو خلق کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ یعنی ہمارا جو مقصد خلقت ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح سے ہمارا مقصد خلقت جو ہے وہ عزائے سید الشہداء کی مجلس برپا کرنے کا بھی ہے۔ ہر انسان کو عزائے سید الشہداء برپا کرنے کا وہ نہیں ملتا ہے، کہ تحفہ نہیں ملتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو فرش عزا پر آتے ہیں۔ لوگ ترستے رہ جاتے ہیں، لوگ محروم ہو جاتے ہیں فرش عزا پر، لیکن آ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک سعادت رکھی ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی رکھی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ بیٹھ کر فرش عزا پر بیٹھ سکے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ سب سے بڑا یہ احسان کیا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر، اور یقیناً خالی اکیلے ہم نہیں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں یکو تنہا نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ یہاں پر ائمہ اطہار بھی آتے ہیں۔ آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں کہ جب بھی کہیں بھی فرش عزا بچھتی ہے تو سب سے پہلے جنت البقیع سے ایک بی بی اٹھ کر فرش عزا پر چلی آتی ہے جو اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ تو لہٰذا خالی ہم یہاں پر تنہا نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اہل بیت بھی بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس انداز سے فرش عزا پر بیٹھنا ہے کہ نہ جانے کس کے پہلو کے پاس کون معصوم بیٹھا ہو۔
میں نے آپ کی خدمت میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی نورانی حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں خلاق نہج البلاغہ امیر کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ العدل حیات، عدالت ہی زندگی ہے. العدل حیات، عدالت ہی زندگی ہے. اچھا، اگر میں کسی سے سوال کروں، کسی سے یہ پوچھوں، کسی سے کوشچن کروں کہ بھائی زندگی کسے کہتے ہیں، زندگی کا کیا مقصد ہے، زندگی ہے کیا چیز، تو ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مولانا صاحب زندگی کھانے کا نام ہے، زندگی پینے کا نام ہے، زندگی چلنے کا نام ہے، زندگی بھاگنے کا نام ہے، زندگی اچھا پیسہ کما لینے کا نام ہے، زندگی اچھی جگہ شادی کر لینے کا نام ہے، زندگی اچھا جہیز لے آنے کا نام ہے، زندگی آگے اسٹیج پر اسٹیج بڑھتے چلے جانے کا نام ہے، زندگی اچھی سے اچھی پراپرٹی حاصل کر لینے کا نام ہے، اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کر لینے کا نام زندگی ہے. لیکن جب میں تمام لوگوں سے یہ سوال کر چکا کہ بھائی زندگی ہے کیا چیز، زندگی کسے کہتے ہیں، تو اس تمام کے تمام لوگوں نے فقط یہی جواب دیا کہ مولانا زندگی کھانے کا نام ہے، زندگی پینے کا نام ہے، زندگی چلنے کا نام ہے، زندگی بھاگنے کا نام ہے، زندگی پیسہ کما لینے کا نام ہے، زندگی ووٹ مانگ لینے کا نام ہے، زندگی الیکشن میں کھڑے ہو جانے کا نام ہے، زندگی نوٹ کما لینے کا نام ہے. میں بڑا حیران رہا کہ بھائی جب پبلک سے پوچھ رہا ہوں، جب دنیا والوں سے، جب کائنات کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، وہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کھانے کا نام ہے. میں نے خیال کیا، میں نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ امیر کائنات کے در پر اپنی جبی کو جھکا کر در اہل بیت پر امیر کائنات کی دہلیز پر نجف اشرف یہ سوال کیا جائے. میں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا مولا دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ زندگی کھانے کا نام ہے، زندگی پینے کا نام ہے، زندگی چلنے کا نام ہے، زندگی پیسہ کما لینے کا نام ہے، زندگی اچھی جگہ شادی کر لینے کا نام ہے. میں نے سوچا مولا ذرا آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے. میں نے سوچا بھائی جب لوگ بول رہے ہیں، جب عوام بول رہی ہے تو ایک ایک لفظ بول رہی ہے. میں نے سوچا کہ بھائی جب میرے مولا بولیں گے تو نہ جانے کیا کیا بولیں گے. اللہ اکبر. جب میرے مولا بولیں گے، جب میرے مولا علی بولیں گے تو نہ جانے کیا کیا بولیں گے. تو میرے مولا نے فرمایا کہ زندگی کچھ اور نہیں ہے، عدالت کا نام زندگی ہے. اللہ اکبر. کاش متوجہ، عدالت کا نام زندگی ہے. میں نے کہا بھائی پھر عدالت کا نام زندگی، پھر موت کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا والظلم ماتن، ظلم کا نام موت ہے، عدل کا نام زندگی ہے، ظلم کا نام موت ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ تبھی جملے کا لطف آئے گا. عدل کا نام زندگی ہے، ظلم کا نام موت ہے. میں سوچ رہا تھا کہ بھائی چلنے کا نام زندگی ہے، نہ چلنے کا نام موت ہے، کھانے کا نام زندگی ہے، نہ کھانے کا نام موت ہے، پیسہ کما لینے کا نام زندگی ہے، پیسہ نہ کمانے کا نام موت ہے. مگر مولا نے کیا فرمایا کہ عدل زندگی ہے، ظلم موت ہے. عدل زندگی ہے، ظلم موت ہے. کاش متوجہ ہو، عدل زندگی ہے، ظلم موت ہے. میں بڑا پریشان رہا، میں بڑا حیرت زدہ رہا کہ بھائی کون بتائے گا عدل زندگی کیسے ہے، ظلم موت کیسے ہے. میں پہنچا چھٹے امام کے پاس. اس بات پڑھے محمد والے مطلب. جب میں نے کتابوں کی ورق گردانی کری تو میں نے دیکھا چھٹے امام سے مخاطب ہوا. ایک مرتبہ میں نے مولا سوال کیا، مولا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عدل زندگی کیسے ہے، ظلم موت کیسے ہے. میں نے کہا مولا آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے عجب انداز میں کہا کہ پہلے تو بتا، عدل بعد میں پوچھنا، پہلے ظلم پوچھ لے. اللہ اکبر. مولا نے کہا عدل بعد میں پوچھنا، پہلے ظلم پوچھ لے. جب ظلم سمجھ میں آ جائے گا تو عدل بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں نے کہا بیان فرمائیے مولا آپ کی نظر میں ظلم کیا ہے. تو مولا نے کہا پہلے تو بتا تیری نگاہ میں، تیری نظر میں ظلم کیا ہے. میں نے کہا مولا ہماری نظر میں تو ظلم کسی کی گردن کاٹ دینا یہ ظلم ہے، کسی کا گھر لوٹ لینا یہ ظلم ہے، کسی کے اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یہ ظلم ہے، کسی کی پراپرٹی ہڑپ لینا یہ ظلم ہے. میرے مولا نے کہا تیری نظر میں ہے نا، اب ہم سے پوچھ ہماری لغت میں کیا ہے ظلم، ہماری نظر میں ظلم کیا ہے. میں نے کہا مولا آپ بتائیے آپ کی نظر میں ظلم کیا ہے. میرے مولا نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ کسی حقدار کو اس کے حق سے دور
کر دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی حقدار کو اس کے حق سے دور کر دینا یہ ظلم ہے. میں نے کہا مولا پھر عدل کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ کسی مظلوم کو اس کا حق واپس دلا دینا یہ عدل ہے، یہ زندگی ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ کسی مظلوم کو اس کے حق سے دور کر دینا یہ ظلم ہے، اور کسی مظلوم کو اس کا حق واپس دلا دینا یہ زندگی ہے. میں بڑا پریشان رہا کہ بھئی یہ زندگی کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، یہ عدل کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے. میں پہنچا چھٹے امام کے پاس. چھوٹے امام نے کلیئر کر دیا کہ کسی حقدار کو، کسی مظلوم کو اس کا حق واپس دلا دینا یہ عدل ہے، اور کسی حقدار کو اس کے حق سے دور کر دینا یہ ظلم ہے. میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا دیکھو اگر تم پوری زندگی کسی کا حق مار کے زندہ بھی رہے، جملہ آ رہا ہے آپ کی مرضی جیسے سنیے گا، اگر آپ کے دل میں علی کی ولایت جوش مار رہی ہے تو یقیناً کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. میرے مولا کائنات نے فرمایا، علی نے فرمایا دیکھو اگر تم پوری زندگی کسی کا حق مار کے زندہ بھی رہے تو مردہ ہو، اور اگر کسی مظلوم کو حق دلاتے دلاتے مر بھی جاؤ تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. مولا نے فرمایا کہ اگر تم کسی کا حق مار کے زندہ بھی رہو تو مردہ ہو. اب کسی کی پراپرٹی ہڑپ لی، کسی کی 1 انچ زمین اپنے نام کرا لی، چوڑا ہوا گھوم رہا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑا امیر زادہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی لکھپتی نہیں ہے، لیکن وہ امام کی نظر میں مردہ ہے. چل رہا ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن امام کی نقطۂ نظر میں وہ مردہ ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کا حق مار کے زندہ بھی رہو تو مردہ ہو، اور اگر کسی مظلوم کو حق دلاتے دلاتے مر بھی جاؤ تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو. یہ ہے امیر کائنات. تاریخ نے لکھا کہ مولا کو جو قتل کیا گیا وہ شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. مولا کائنات کو جو شہید کیا گیا وہ شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. عدل ہے ہی ایسی چیز. اب پورا گاؤں مل کر، پورا شہر مل کر کسی صاحب کو پکڑ کر لے آئے اور کہے کہ بھئی ہم ان کو چن کر لے کر آئے ہیں، آج سے مسجد میں یہ نماز پڑھائیں گے. اب آ گئے مسجد میں. اب جیسے ہی مصلی عبادت پر اپنا قدم رکھا فوراً ہی اسلام نے چلاتے ہوئے کہا ٹھہر جا ذرا. کہا کیا ہو بھائی؟ کہا پہلے یہ بتا تو عادل ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر، کاش متوجہ ہو. پہلے یہ تو بتا عادل ہے کہ نہیں ہے. تو بھائی اس نے کہا کہ بھائی میں یہاں پر نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ پوچھئے میں پڑھا لکھا کتنا ہوں، میں نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے، میں نے ڈگریاں کون کون سی لے رکھی ہیں، میں نجف اور ایران اور کربلا میں کتنے سال پڑھائی کی ہے میں نے، یہ ذرا پوچھو. آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ عادل ہوں کہ نہیں ہوں؟ بھائی اسلام بتانا چاہتا ہے کہ بھائی جب اسلام بتانا چاہتا ہے کہ جب مسجد کا امام بغیر عدالت کے نہیں بن سکتا تو بھائی کائنات کا امام بغیر عدالت کے کیسے بن سکتا ہے؟ بھائی جب مسجد کا امام، مصلی کا امام، جماعت کا امام بغیر عدالت کے نہیں بن سکتا تو پوری کائنات کا، پوری دنیا کا امام بغیر عدالت کے کیسے بن جائے گا؟ عدالت ہے ہی وہ شے. دیکھیے اللہ نے جس طرح سے ہمیں پیدا کیا ہے، جس طرح سے ہمارے اندر رحمانیت بھی رکھی، ہمارے اندر رحم کرنے کا مادہ بھی ہے، غضب ہونے کا مادہ بھی ہے، اسی طرح سے پروردگار عالم نے ہمارے اندر ایک عدل جیسی صفت کو بھی پیدا کیا ہے. لیکن یہ جس کے اندر پنپ جائے تو پورا سماج ایک طرف ہوتا ہے، وہ اکیلا ایک طرف ہوتا ہے. اگر جس کے اندر عدالت عدل پنپ جائے تو سماج پورا ایک طرف ہوتا ہے اور وہ اکیلا ایک طرف نظر آتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا بھائی پورا شہر عید منانے والا ہے اور وہ اکیلا گواہی دینے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے عادل. پورا شہر خوشیوں میں خوش ہونے والا ہے اور وہ اکیلا گواہی دینے والا ہے. کیوں بھیا؟
اس لیے کیونکہ وہ ہے عادل. عدالت ہے ہی وہ شے کہ جس کے اندر پنپ جائے تو سماج ایک طرف ہوتا ہے اور وہ اکیلا تنہا ایک طرف ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کی بارگاہ میں جو مولا کا فرمان بیان کیا کہ العدل حیات، عدل ہی زندگی ہے. اور میرے مولا کو جو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ شدت عدل ہی کی وجہ سے شہید کیا گیا. دیکھیے دنیا کے نقشے قدم پر، دنیا کے نقشے پر ایک جگہ ہے جسے قدیم میں کہتے تھے بیروت. آج کل اس کا جو نام تبدیل ہو چکا ہے وہ ہے لبنان. پہلے جو نام تھا وہ تھا بیروت. بعض لوگ، بعض افراد بیروت بھی نام سے جانتے ہیں، لبنان کی بھی نام سے جانتے ہیں. اور بہت سے ایسے افراد جو بیروت نہیں جانتے کہ پوچھتے ہیں کہ بھائی بیروت کہاں ہے. اسی لبنان کو بیروت بھی کہا جاتا تھا. وہاں پر ایک بہت پڑھا لکھا ایک عالم پیدا ہوا کہ جس کا تاریخ نے نام بتایا جارج جوڈا. اس کی کتاب بھی میرے پاس ہی موجود ہے. عیسائی کرسچن ہے، نہ مسلمان ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، عیسائی کرسچن ہے. ایک عالم دین، بہت پڑھا لکھا، علم کا ماہر. اس کے علم کے اتنے ڈنکے بج رہے ہیں، اتنے شور ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یقیناً ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو بہت پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے، با عمل ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، تو لوگ اس سے ملاقات کی اشتیاق رکھتے ہیں، ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو وہ بھی اپنے زمانے کا بہت پڑھا لکھا عالم تھا، جارج جوڈا. اب اس کا یہ عالم یہ ہے کہ روزانہ اس سے 200-300 لوگ افراد ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اس لیے کہ بھائی عالم ہے، اور ایک عالم کے علم سے استفادہ اٹھانا یہ بھی ایک عبادت ہے. کاش متوجہ ہو. ایک عالم کے علم سے استفادہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا، یہ بھی ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے. یہ میں حدیث کی ذیل میں بات کہہ رہا ہوں، میں یہی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک عالم کے علم سے اضافہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا، یہ ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے. اپنے زمانے کا بہت پڑھا لکھا عالم. تو ایک علی والے نے، علی کے چاہنے والے نے اس کی کتاب پڑھ لی، اس عیسائی کرسچن کی، جارج جوڈا کی. اس کو ذہن میں رکھیے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، نہ مسلمان ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، عیسائی کرسچن ہے. بڑے شور، بڑے ڈنکے بج رہے ہیں عالم کے. تو اس علی والے نے یہ سوچا کہ بھائی کیوں نہ مجھے بھی اس سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے. آخر میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، کتنا بڑا عالم ہے. اب یہ علی والے نے اس کی کتاب پڑھی اور آیا ملاقات کے لیے. تقریباً 3 یا 4 دن کے بعد اس کا نمبر آیا. اس نے اس اپنی کتاب میں، کتاب کا نام بتاؤں گا اس عیسائی نے کون سی کتاب لکھی، اس میں یہ اس نے واقعہ رقم کیا ہے. آیا وہ علی والا، اور آنے کے بعد 3 دن کے بعد ملاقات ہوئی. اب جیسے ہی حجرے میں، کمرے میں، روم میں داخل ہوا تو حجرہ جو اس کا تھا، کمرہ جو تھا اس عیسائی کرسچن جارج جوڈا کا، اتنا ہی بڑا تھا جتنی بڑا یہ عزاخانہ. اب جیسے ہی وہ حجرے میں داخل ہوا، وہ علی کا چاہنے والا، تو اس نے کیا دیکھا کہ درمیان میں ایک میز رکھی ہے اور میز کے کونے پر ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے جو کچھ لکھ رہا ہے. اور علی والوں کا دستور عمل ہوتا ہے کہ جب بھی علی والے کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر، کاش متوجہ ہو. اب جیسے ہی علی والا داخل ہوا تو اس نے فوراً ہی سلام کیا، سلام. اب اس نے، عیسائی نے منہ سے جواب بھی نہ دیا، فقط ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بھائی وہاں پر بیٹھ جا. اب اس علی والے نے کرسی کھینچی، وہیں پر بیٹھ گیا. اب وہ دور فاصلے میں جو بیٹھا ہے وہ ہے عیسائی کرسچن، اپنے زمانے کا قابل ترین انسان، پڑھا لکھا انسان، ایک عالم. اور یہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یہ ہے علی کا چاہنے والا، علی کا محب، علی کا عاشق. تقریباً 10-20 منٹ تک یہ علی کا چاہنے والا اس عیسائی کرسچن کو دیکھتا رہا کہ بھائی یہ کچھ لکھ رہا ہے، پھر بعد میں سے کچھ گفتگو کرے گا. کافی دیر گزر گئی تو اس علی والے سے رہا نہیں گیا. اب یہ علی والا اپنی مسند سے اٹھا، اپنی کرسی سے اٹھا اور کہا اچھا خدا حافظ، ہم چلتے ہیں. اب اس عیسائی کرسچن نے دیکھا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا خدا حافظ ہم چلتے ہیں، تو علی والے نے کہا بھائی بیٹھ ذرا، کیا ہوا، کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ علی والا کہتا ہے کہ بھائی میں جس سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ ملا ہی نہیں. کاش متوجہ ہو. میں جس سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ ملا ہی نہیں. تو علی کا چاہنے، وہ عیسائی کرسچن کہتا تم کس سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ تو علی کا چاہنے والا کہتا ہے کہ بھائی میں جارج جوڈا سے ملنے کے لیے آیا تھا، کہ جس کے علم کے ڈنکے بج رہے ہیں، شور ہو رہا ہے کہ اپنے زمانے کا قابل ترین شخص ہے، عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، میں اس سے ملنے آیا تھا. تو وہ عیسائی کرسچن کہتا ہے کہ بھائی وہ میں ہی تو ہوں. قسم خدا کی وہ علی والا کہ عیسائی کرسچن کہتا ہے کہ میں ہی تو ہوں. تو علی کا چاہنے والا کہتا ہے کہ تو ہوگا مگر تو وہ نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ میں عالم سے ملنے آیا تھا، جاہل سے نہیں ملنے آیا تھا. کاش متوجہ ہو. میں عالم سے ملنے آیا تھا، میں ایک پڑھے لکھے سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں جاہل سے نہیں ملنے کے لیے آیا تھا. تو عیسائی کرسچن کہتا ہے بھائی کہ تو نے کیسے پتہ لگایا؟ علی والا کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہاں پر 10 منٹ بیٹھ کر بتا دیا کہ تو جاہل تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے آپ لوگ بھائی. ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو علی کا چاہنے والا کہتا ہے کہ بھائی میں ایک پڑھے لکھے عالم سے ملنے کے لیے آیا تھا، ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا. میں نے یہاں پر 10 منٹ بیٹھ کے بتا دیا کہ تو جاہل تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا. تو بھائی وہ عیسائی کرسچن بڑا حیرت زدہ ہوا، فکر کرنے لگا، خیال کرنے لگا، تفکر کرنے لگا کہ بھائی لوگ پوری دنیا مجھے عالم مان رہی ہے، پڑھا لکھا مان رہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں جاہل ہوں. تو عیسائی کرسچن کہتا ہے اس علی کے چاہنے والے سے کہ بھائی تو نے کیسے پتہ لگایا کہ میں عالم نہیں جاہل ہوں؟ تو وہ علی کا چاہنے والا کہتا ہے کہ میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا با اخلاق ہوگا. اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا با اخلاق ہوگا. میں نے یہاں پر 10 منٹ بیٹھ کے بتا دیا کہ تو جاہل تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ حیرت زدہ ہوا. اس عیسائی کرسچن نے کہا کہ بھائی تو دور کیوں بیٹھا ہے، میرے قریب میرے پاس اگر بیٹھ. اب اس نے اس عیسائی کرسچن نے علی کے چاہنے والے کو اپنے قریب بلایا اور بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بھائی مجھ سے روزانہ تقریباً 200-300 لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اکیلا آیا ہے، تنہا آیا ہے، مجھ سے ملا، ملاقات بھی کی، مجھ سے گفتگو بھی کی، اور اب جا رہا ہے. السلام. مجھ سے روزانہ 200 لوگ آدمی ملنے کے لیے آتے ہیں، چپ چاپ وہ بولتے ہی نہیں ہے، میں ہی گفتگو کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں ہوں پڑھا لکھا عالم اپنے زمانے کا. وہ خالی سنتے ہیں. تو پہلا آیا ہے، بول بھی رہا ہے. اللہ اکبر. تو پہلا آیا ہے، تو گفتگو بھی کر رہا ہے، تو بول بھی رہا ہے، اور تو مجھے ذلیل کر کے جا بھی رہا ہے. اب علی والا اپنی مسند سے بلند ہوا، علی کا چاہنے والا اپنی جگہ سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تجھے بتانے ہی یہی آیا تھا. اللہ اکبر. میں تجھے بتانے یہی آیا تھا کہ پہچان لے پوری دنیا اور ہے، علی والے اور ہیں. اللہ اکبر. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. میں تجھے بتانے یہی آیا تھا کہ پہچان لے پوری دنیا اور ہے، علی والے اور ہیں. اب وہ عیسائی کرسچن کہتا ہے کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی کرسچن. نام ہے جا جدا. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں. تو علی کا چاہنے والا کہتا ہے کہ بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے بھائی میں عالم تو ہوں، لوگ عالم مانتے ہیں، لیکن میں اپنی نظر میں اپنے آپ کو عالم نہیں مانتا ہوں، لوگ عالم مان رہے ہیں. تو علی کے چاہنے والا کہتا ہے بھائی تو نے ہزاروں سینکڑوں کتابیں نکالی ہیں، پوری لائبریری جو بھری ہے تو نے اپنی ہاتھوں سے لکھی ہے، عیسائی کرسچن ہے اپنے زمانے کا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو عالم نہیں مانتا ہوں. تو علی کے چاہنے والا کہتا ہے کہ بھائی تو اپنے آپ کو عالم کیوں نہیں مانتا؟ تو وہ عیسائی کرسچن کہتا ہے کہ بھائی میں ہزاروں اور سینکڑوں کتابیں نہیں لکھنا چاہتا تھا، فقط ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی انسان اس کتاب کو پڑھ کر اٹھے تو یہ کہہ کے اٹھے نہ اس سے قبل کچھ لکھا گیا. اللہ اکبر. نہ اس سے قبل کچھ لکھا گیا، نہ اس کے بعد کچھ لکھا گیا. تو علی کا چاہنے والا کہتا ہے بھائی لکھو ذرا. کیوں نہیں لکھتے ہو؟ لکھو. تو وہ عیسائی کرسچن کہتا ہے کہ بھائی کہاں سے لکھوں؟ کوئی ایسا کردار ہے ہی نہیں، کوئی ایسا نمونہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسا آئیڈیل ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر کتاب لکھی جائے. تو علی کے چاہنے والا کہتا ہے کہ بھائی عیسائی کرسچن سے کہتا ہے کہ بھائی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں کل اسی وقت آؤں گا، کردار کو ساتھ لے کر آؤں گا، نمونے کے ساتھ. اللہ اکبر. آپ کے سلامت رہے آپ لوگ کہ میں کردار کو ساتھ لے کر آؤں گا، نمونے کے ساتھ لے کر آؤں گا. اب یہ عیسائی کرسچن تحریک کرتا ہے اپنی کتاب میں کہ بھئی علی کا چاہنے والا کہہ کے چلا تو گیا، مگر میں رات بھر بڑا پریشان رہا کہ بھئی میں برسوں سے تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا کردار مل جائے، کوئی ایسا نمونہ مل جائے، کوئی ایسا آئیڈیل مل جائے
کہ جس کے اوپر میں کتاب لکھ سکوں، اور جب لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اٹھے تو یہ کہہ کے اٹھے نہ اس سے قبل کچھ لکھا گیا نہ اس کے بعد کچھ لکھا گیا۔ اب یہ رات بھر سوچتا رہا، خیال کرتا رہا کہ بھائی یہ علی کے چاہنے والا تھا، مسلمان تھا، قرآن لے کر آئے گا۔ اب جب صبح نمودار ہوئی تو وقت مقرر ڈھک الباب ہوا۔ اب جیسے ہی ڈھک الباب ہوا تو اس عیسائی کرسچن نے اپنے نوکر سے کہا کہ بھائی پیچھے ہٹ، آج میں دروازہ کھولوں گا۔ اللہ اکبر! بھائی اتنا باولا ہو گیا تھا کہ بھائی جو چیز برسوں سے تلاش کر رہا ہوں وہ آج مجھے ملنے والی ہے۔ اپنے نوکر سے کہا کہ بھائی تو پیچھے ہٹ، آج میں دروازہ کھولوں گا۔ آیا اپنے در پر، دروازے پر آنے کے بعد جیسے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ علی کا چاہنے والا کھڑا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ علی والے وعدے کے پکے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کاش متوجہ ہو، علی والے ہمیشہ وعدے کے پکے ہوا کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ علی کا چاہنے والا کھڑا ہے۔ تو اس عیسائی کرسچن نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، تو عیسائی کرسچن کہتا ہے علی کے چاہنے والے سے کہ بھائی تو تو بڑا جھوٹا ہے، تو تو کل یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں کردار ساتھ لے کر آؤں گا، نمونہ ساتھ لے کر آؤں گا، آئیڈیل ساتھ لے کر آؤں گا، تو خالی چلا آیا، تو کسی کو بھی نہیں لایا۔ تو علی کے چاہنے والا کہتا ہے بھائی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ علی کے چاہنے والے نے سیدھا ہاتھ بلند کیا، اس میں ایک تھیلا تھا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ ہاتھ بلند کیا تو اس عیسائی کرسچن نے غصے کی حالت میں اس تھیلے کو لیا اور اپنی لائبریری میں آ گیا، اور وہ علی کا چاہنے والا اپنے گھر چلا گیا، اپنے بیت چلا گیا۔ اب یہ عیسائی کرسچن آیا اپنی لائبریری میں اور ٹیبل کے اوپر، میز کے اوپر اس کے تھیلے کو رکھا۔ رکھنے کے بعد کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ بھئی مسلمان تھا، قرآن لایا ہوگا، علی کے چاہنے والا تھا، قرآن لایا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ خیال کرتا بھائی چل دیکھ ہی لیتے ہیں آخر اس تھیلے میں، اس بیگ میں ہے کیا چیز۔ تو وہ عیسائی کرسچن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بھائی جب جیسے ہی میں نے اس بیگ میں، اس تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو کوئی موٹی چیز تھی، جب میں نے اس کو باہر نکالا تو وہ قرآن نہ تھا، اس کی جلد پہ لکھا تھا نہج البلاغہ۔ اللہ اکبر! کاش متوجہ ہو، کاش متوجہ ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ اس کی جلد پہ لکھا ہے نہج البلاغہ، تو وہ عیسائی کرسچن کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا، 2 مرتبہ پڑھا، 23 مرتبہ پڑھا، 34 مرتبہ پڑھا۔ وہ عیسائی کرسچن اپنی کتاب میں، اپنی بک میں لکھتا ہے کہ میں نے 27 مرتبہ علی کو کلام پڑھا، اور پڑھنے کے بعد علی کے کلام کو، علی کے کتاب کو بند کیا، بند کرنے کے بعد چوما، چومنے کے بعد اپنے اوپر لعنت کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر! کاش متوجہ ہو، اور اپنے اوپر لعنت کرنا شروع کی۔ اب جیسے ہی اس عیسائی کرسچن کے کارندوں نے دیکھا، غلاموں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے حضور، ہمارے آقا اپنے اوپر لعنت کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کی سپاہی کہتے ہیں کہ آقا حضور کیا بات ہے، آپ اپنے اوپر لعنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ عیسائی کرسچن کہہ گیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ لوگ جو اس کو پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ نہ اس سے قبل کچھ لکھا گیا نہ اس کے بعد کچھ لکھا گیا۔ میں تو ایک کتاب کی بات کر رہا تھا، میں اب ایک کتاب نہیں، اب ہزاروں کتاب لکھی جائیں گی۔ ایک کتاب علی کی شجاعت پہ لکھوں گا، ایک کتاب علی کی سخاوت پہ لکھوں گا، ایک کتاب علی کی بہادری پہ لکھوں گا، ایک کتاب علی کی دلیری پہ لکھوں گا، ایک کتاب علی کی کریمی پہ لکھوں گا، ایک کتاب علی کی شجاعت پہ لکھوں گا، ایک کتاب علی کی بلندی پہ لکھوں گا۔ اما بھائی لکھے تو کتاب تو لکھی تو اسی کے اوپر جاتی ہے نا جس کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہو۔ اللہ اکبر! جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہو۔ پکڑ کر لے آؤ سڑک سے کوئی گھسی آ رہا، ایک پنہ لکھنا بھاری ہو جائے گا۔ وہ عیسائی کرسچن کہتا ہے کہ جو اب میں نے اس نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد جو کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ۔ صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز۔ کون؟ علی۔ اللہ اکبر! کاش متوجہ ہو، عدالت انسانی کی آواز علی۔ اب جیسے ہی اس نے یہ 5 سال تقریباً محنت کی اس نے کتاب لکھنے میں، وہ اپنی کتاب اسی صوت العدالت الانسانیہ میرے پاس موجود ہے، اردو میں، ہر زبان میں مل جائے گی آپ کو، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، انگلش میں، ہر زبان میں موجود ہے، گوگل پہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ صوت العدالت انسانی، عدالت انسانی کی آواز۔ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ اب 5 سال لگے اس کو محنت کرنے میں، کتاب لکھنے میں، لکھی۔ اب لکھنے کے بعد اس کتاب کو اس نے بغل میں دبایا۔ عیسائی تھا، کرسچن تھا، تو اس نے سوچا کہ بھائی اس کتاب کو چھپوایا جائے۔ اب آیا تو سوچا کہ بھائی مسلمانوں کے امام ہیں، شیعوں کے امام ہیں علی، تو بھائی اب آیا یہ کہ ایک مرتبہ مسجد میں
اب مسجد میں آنے کے بعد ایک مولوی صاحب تھے، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. اب فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی مولوی صاحب قریب آئے اس عیسائی کرسچن کے، تو ایک مرتبہ اس عیسائی نے کہا کہ بھائی مولوی صاحب میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور میں وہ کتاب چھپوانا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے چھپ جائے گی، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے. تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں، عیسائی کرسچن کہتا ہے کہ بھائی میں نے اس کتاب میں علی کے بارے میں لکھا ہے. اب جیسے ہی اس ملا نے سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھیا اٹھاؤ اس کتاب کو لے جاؤ، اس کتاب کو میں نہیں چھپوا سکتا. اب یہ پریشان کہ بھائی چھپوائے تو کون چھپائے. کہ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ خیال کیا، آیا چرچ میں آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا اے ابن مریم میری مشکل کو آسان کر دے، اے ابن مریم میری مشکل کو آسان کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے. اب یہ زارو قطار گریا کر رہا ہے عیسائی کرسچن. تبھی وہیں سے ایک پادری نکلا، ایک فادر نکلا، گاڈ نکلا. جس طرح سے ہمارے یہاں مولانا عالم ہوتے ہیں ان کے ہاں پادری ہوتے ہیں، گاڈ ہوتے ہیں. اب وہ نکلا تو کیا دیکھا کہ عیسائی کرسچن اپنے زمانے کا پڑھا لکھا عالم تھا، گریا کر رہا ہے. تو اس نے کہا جاویدہ کیا بات ہے، کیوں گریا کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو. تو عیسائی کرسچن نے کہا کہ بھائی میں رو نہیں تو اور کیا کروں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے 5 سال رات دن ایک کر کے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، لوگ اس کو چھپوانے کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں. تو وہ عیسائی کرسچن جو تھا، گاڈ جو تھے، فادر جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے. تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس عیسائی کرسچن نے کہا کہ بھائی میں نے اس میں علی کے بارے میں لکھا ہے، تو اس کتاب میں اس عیسائی کرسچن نے یہ جملہ میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا کہ میں نے اس کتاب میں علی کے بارے میں لکھا ہے تو وہ فادر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد غصے کی حالت میں کہتے ہیں اے جاجوداگ تم ان کے پاس کیوں گئے تھے. اللہ اکبر، تم ان کے پاس کیوں گئے تھے، یہ کتاب ہم چھپوائیں گے. ہم عیسائی کرسچن جو گاڈ تھا، وہ فادر تھا، وہ کہہ رہا ہے جاجوداگ سے تم ان کے پاس کیوں گئے تھے، یہ کتاب ہم چھپوائیں گے ہم. تو وہ عیسائی کرسچن کہتا ہے فادر سے کہ بھائی آپ کا علی سے کیا رابطہ، آپ کا علی سے کیا تعلق. اب جملہ آ رہا ہے آپ کی مرضی چاہے جیسے سنبھالیے گا. جس کے دل میں علی کی ولایت جوش مار رہی ہے تو یقیناً کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں یہاں پر، متوجہ ہو کے سنیے گا. دیکھیے وہ عیسائی کرسچن کہتا ہے فادر سے کہ بھائی آپ کا علی سے کیا تعلق، آپ کا علی سے کیا سنبندھ، آپ کا علی سے کیا رابطہ. تو وہ عیسائی کرسچن کہتا ہے، وہ گاڈ کہتے ہیں عیسائی کرسچن سے، جاجوداگ سے، کہ بھائی خاموش، علی مسلمانوں کا امام نہیں ہے، انسانوں کا امام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. علی جو ہے وہ مسلمانوں کا امام نہیں ہے، انسانوں کا امام ہے. اب جس کے اندر انسانیت بستی ہوگی تو وہ یقیناً علی کے نام پر جھوم اٹھے گا. اور جس کے اندر بغض اہل بیت، بغض ولایت علی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، جن کی ماں نے گھٹیوں میں دشمن علی پلائی ہے، تو یقیناً وہ ہمیشہ ہر راہ پر، ہر موڑ پر گمراہیوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ دشمن علی کا چہرہ کبھی ٹیڑھا رہتا ہے، کبھی ویسا رہتا ہے. اور یاد رکھیے گا، اور علی سے دشمنی کرنا بہت مہنگی پڑتی ہے. حارث نے غدیر خم کے میدان سے سبق دے دیا ہے. اب آپ کی اوپر ہے کہ آیا ہمیں علی سے محبت کرنا ہے یا عداوت کرنا ہے. اللہ نے پتھر بھیج کر بتا دیا حارث کے اوپر کہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے اوپر پتھر کا عذاب نازل کر دیتا ہوں. آج بھی لوگ دیکھیے دشمنان علی ہے، اب بیمار ہے، بیماریوں میں دل میں علی کا بغض بھرا ہے، دل میں علی کی عداوت بھری ہے، اچھی طرح سے بول نہیں سکتے ہیں لیکن پھر بھی علی کی دل میں علی کی ولایت، وہ عداوت بھری پڑی ہے. بھائی آپ ہدایت پا کیوں نہیں پاتے، آپ ہدایت پر کیوں نہیں آ جاتے. آئے تو صحیح، یہ در اہل بیت ہدایت کا مرکز ہے. آپ آئیے تو صحیح اس فرش اعضاء پر. اس فرش اعضاء سے ہر چیز کو میں نے کہا پچھلے مجلسوں میں کہ بیان کیا جاتا ہے، ہر چیز کا سبق دیا جاتا ہے. آپ ذرا آئیے تو فرش اعضاء پر آ کر دیکھیے کہ ہمارے فرش اعضاء پر کیا بیان ہو رہا ہے. وہ علی کا چاہنے والا جس نے نہج البلاغہ کو ہدیہ کیا، اور یقیناً جو ایک مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھ لے گا
تو یقیناً اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا. یقین جانیے, پہلے ہی جیسے ہی آپ صفحہ کھولیں گے نہج البلاغہ کا تو اس میں خلقت انسان کے اوپر پورا خطبہ موجود ہے امام کا. خلقت انسان کی خلقت پروردگار عالم نے کیسے کی ہے. اور یقیناً علی کے فضائل کو سننے کے بعد انسان جھوم اٹھتا ہے. کیوں نہ جھومے کہ جس کی ماؤں نے گھٹیوں میں علی علی پلایا ہو. اللہ اکبر, کاش متوجہ ہو. دیکھیے, جب بھی علی کا نام لیا کریے اور جب بھی علی کا نعرہ لگایا کریے تو بلند ہاتھوں سے لگایا کریے. دلیل میں دیتا ہوں, اس لیے کہ دیکھیے رسول نے نماز کو بھی پہنچایا, روزے کو بھی پہنچایا, حج کو بھی پہنچایا, زکوٰۃ کو بھی پہنچایا, تمام کے تمام احکام الہیہ کو پہنچایا, لیکن کبھی اپنے ہاتھوں کو نہیں بلند کیا. اللہ اکبر, کاش متوجہ ہو. اگر آپ کی نظر تاریخ پر ہے تو یقیناً کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. رسول عربی نے, اللہ کے رسول نے, اللہ کے محبوب نے, اللہ کے حبیب نے نماز کو پہنچایا, روزے کو پہنچایا, حج کو پہنچایا, احکام الہیہ کو پہنچایا, لیکن کبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند نہیں کیا. لیکن جیسے ہی علی کی ولایت کی باری آئی تو غدیر خم کے میدان پر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا سلامت رہیے, اڑتے ہوئے ہاتھ کسی کا محتاج نہ بنائے. علی کے فضائل پر بولتی ہوئی زمانے کبھی کسی بیماری میں مفلوج نہ ہو, کسی بیماری میں ملوث نہ ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کی عمروں کو طولانی فرمائے. اور یقیناً علی کی فضائل پر, علی کی ولایت پر, علی کی مناقب پر, علی کی مدح پر بولتا وہی ہے کہ جس کی ماں نیک ہو ابا ایک ہو. یاد رکھیے گا, ماں نیک ہو ابا ایک ہو. علی کی ولایت پر وہی بولتا ہے. سلامت رہے, زندہ باد. علی کی ولایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. علی کی ولایت مرکز دین ہے, مرکز اسلام ہے. اس لیے کہ علی کی ولایت کے بغیر تمام کی تمام عبادت فضول ہے. علی کی ولایت کے بغیر ساری عبادت بیکار ہے. آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھتے چلے جائیں, اگر دل میں علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. آخری بات, آخری جملہ, اس کے بعد ربط مسائل. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آخری حدیث, اس کے بعد ربط مسائل. ہمارے آخری نبی نے, خاتم الانبیاء نے, اللہ کے رسول نے, اللہ کے حبیب نے فرمایا, یا علی, اگر کوئی انسان نمازوں پہ نمازیں پڑھے, حج پہ حج کرے, زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دے, خمس پہ خمس نکالے, حج بیت اللہ کرنے کے لیے جائے, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا حالت مظلومیت کی حالت میں شہید بھی ہو جائے, اور کوہ طور کی برابر, پہاڑ کی برابر اگر وہ راہ خدا میں سونا بھی خیرات کر دے, اور اس کے دل میں اگر علی تمہارے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی عداوت ہوگی تو قسم خدا کی اے علی, اس پروردگار اس کو عہدے منہ جہنم میں ڈال دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عہدے منہ پروردگار اس کو جہنم میں ڈال دے گا اگر جس کے دل میں, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی علی کے لیے بغض ہوگا, علی کے لیے عداوت ہوگی. تمام کی میں نے اپنی گفتگو, یہی ولایت علی کو تھی کہ جس کے لیے امام نے, مظلوم کربلا نے, زہرا کے لان نے مدینے سے خروج کیا تھا کہ تاکہ نانا کا دین بچ سکے اور خدا کی شریعت بچ سکے. اس لیے کہ یزید چاہتا تھا جو حلال محمدی ہے وہ حرام ہو جائے, اور جو حرام محمدی ہے وہ حلال ہو جائے.
وہ بھائی بہن کے رشتے کو پامال کرنا چاہتا تھا، لیکن حسین مظلوم نے اپنا سر دے کر بھائی بہن کے رشتے کو بچایا ہے۔ وہ بیٹے اور ماں کے رشتے کو پامال کرنا چاہتا تھا یزید، لیکن حسین نے اپنے گھر کو قربان کر کے بیٹے اور ماں کے رشتے کو بچایا ہے۔ یہ قربانیاں خدا نے حسین نے اسلام کے لیے دی، حسین نے دین کو بچانے کے لیے دی، حسین نے ولایت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دی۔ جب امام حسین نے لشکر اعداء سے، لشکر یزیدی سے خطاب کر کے جملہ فرمایا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تو بے ساختہ لشکر یزیدی نے یہی جملہ کہا کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کی عداوت میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا آپ کو یہ غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آج محرم کی شب 5 لگ چکی ہے، دھیرے دھیرے یہ چاند 10ویں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تصور شرط ہے حضرتوں کو، یقیناً اگر ایک ہمارا آنسو بھی رومال سیدہ میں گر جائے تو ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ حسین کربلا میں وارد ہو چکے، لشکر یزیدی کے لشکر آتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے۔ حسین کا بچپن کا دوست بھی آیا، حبیب بن مظاہر۔ جب حسین مکے سے نکل رہے تھے تو درمیان میں امام حسین نے کسی لشکر کو آتے ہوئے محسوس کیا۔ امام وہی ہوتا ہے جو غیب کی باتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم امام اسے مانتے ہی نہیں ہے جو غیب کی باتوں پر علم نہ رکھتا ہو، جو غیب کی باتوں سے آشنا نہ ہو۔ امام نے یہ احساس کیا، محسوس کیا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے ہماری طرف۔ تو ایک مرتبہ مولا عباس سے اور مولا علی اکبر سے کہا، اے عباس میرے بھائی ذرا پڑھ کے دیکھو کہ کون آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ابھی مکے سے نکلے ہیں، درمیانی راستے میں خیمہ لگایا، نصب کیا اور وہیں پر رکے۔ تو ایک مرتبہ کیا دیکھا مولا عباس نے؟ کہا مولا کوئی لشکر آ رہا ہے ہمارے جانب، ہمارے قریب۔ تو ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا آنے دو۔ جب وہ لشکر قریب آیا تو وہ لشکر کوئی اور لشکر نہیں تھا بلکہ حر ابن یزید الریاحی کا لشکر تھا۔ اب جیسے ہی حسین مظلوم کے قریب آیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کیا دیکھا، محسوس کیا کہ لشکر یزید پیاسا ہے، لشکر یزید جہاں سے بعد جہاں پیاسا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے محسوس کیا کہ لشکر حر کا جو رہوار ہیں، گھوڑے بھی ہیں، جانور بھی جو ہیں وہ بھی پیاس سے جا بلب ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا عباس سے آقا حسین نے کہا، اے عباس ذرا حر کو پانی پلا دو، حر کے لشکر والوں کو پانی پلا دو۔ کتنا صابر ہے امام حسین، کتنا صابر ہے، کتنا مظلوم ہے حسین کہ جو اپنے دشمن کو بھی پانی پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ عباس نے لشکر حر کو پانی پلایا، گھوڑوں کو سیراب کیا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین چلنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ سارے مسائل کو چھوڑتے ہیں، امام حسین چلنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ حر آگے بڑھ کر امام کا راستہ روکتا ہے۔ راستہ روکنے کے بعد ایک مرتبہ حر ایسی جرات کرتا ہے کہ حر نے اپنے ہاتھ کو حسین کی لگام پر رکھا، حسین کی لگام پر رکھا۔ تو ایک مرتبہ قسم خدا کی حسین نے پلٹتے ہی ایک جملہ کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ قسم خدا کی یہ جملہ عرب میں بہت، جب قیامت برپا ہوتی تب کہا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین نے حر سے کہا اے حر تیری ماں تیری سوگ میں بیٹھے، تو حر نے بے ساختہ کہا اے حر، اے حسین کاش اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں پلٹ کر اس کو یہی جواب دے دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ ہے، میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا۔ دیکھیں حر کے ذہن میں، حر کے خیال میں فاطمہ کا کتنا احترام ہے، کتنی عظمتیں ہیں۔ لیجئے وہی قافلہ حسین کا لشکر کربلا میں آیا۔ تو ایک مرتبہ جب 7 محرم آئی، خیمے میں الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہے کہ ایک مرتبہ حر کا لشکر بھی کربلا میں ہے۔ حر اپنے خیمے سے باہر نکلا، نکلنے کے بعد ٹہل رہا ہے، حر کے کانوں میں الاتش ہائے پیاس کی آوازیں جا رہی ہے، حر پریشان ہے۔ تو حر اپنے ساتھی سے
کہتا ہے ذرا تم آوازوں کو سن رہے ہو کہ حسین کے خیمے سے کس طرح کی آوازیں آ رہی ہے، العطش، ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہے۔ لیکن تاریخ نے اس جملے کو نہیں رقم کیا ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں، علماء کا یہ خیال ہے کہ خیمے حسینی سے فقط العطش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، الجو، ہائے بھوک کی آواز کبھی نہیں سنی تھی، اس لیے کہ وہ مالک محشر تھے، مالک کائنات تھے، وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم کتنے پیاسے ہیں۔ فقط ایک آواز آ رہی تھی، ہائے پیاس کہ ہر پریشان ہے، کرے تو کیا کرے۔ ایک مرتبہ ہر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے، ہر کرے تو کیا کرے۔ ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے کو لیا، لینے کے بعد اپنے غلام کو لیا اور لینے کے بعد حسین کی جانب پڑھنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہر اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا ذرا میرے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دو، اس لیے کہ انہی ہاتھوں سے زہرا کے لال کے لگام پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ گناہگار حسین کے سامنے اس طرح سے جائے۔ لیجئے ہر کے ہاتھوں کو ہر کے بیٹے نے پسے پشت باندھا۔ ایک مرتبہ ہر چلا، ہر کا بیٹا علی ابن ہر بھی چلا، ہر کا غلام بھی چلا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ ہر آ رہا ہے تو حسین نے عباس سے بڑھ کر کہا، عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، ذرا بڑھ کر استقبال کرو۔ علی اکبر، ہر کا بیٹا علی آ رہا ہے، علی اکبر ذرا بڑھ کر استقبال کرو۔ لیجیے عباس دلاور آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، ہر کا استقبال کیا، ہر کے بیٹے کا استقبال کیا، ہر کے غلام کا استقبال کیا۔ کتنا رحیم ہے حزیرہ کا لال حسین ابن علی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ہر امام حسین کے قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو کھلوانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہتا ہے، یا آقا، اے آقا، حلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں، اے ہور، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، سارے مصائبوں کو چھوڑتے ہوئے۔ ایک مرتبہ ہور کہتا ہے، اے آقا مجھے اب اجازت دیجئے تاکہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کر سکوں۔ ایک مرتبہ ہور سے پہلے ہور کا بیٹا حسین پر جان کو نچھاور کرنے کے لیے بڑھا، ریوار پر سوار ہوا، میدان کارزار میں آیا، یزید کے لشکر سے جنگ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے لہو لہان ہے، زخموں سے چور ہو کر گرا، آواز دی، بابا ادرکنی، میری مدد کو آؤ۔ یقیناً جو صاحب اولاد ہے اس جملے کا احساس کریں گے، خدا کسی کو یہ غم نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ ہر بڑھتا ہے اپنے بیٹے کی جانب، جیسے ہی ہر اپنے بیٹے کے لاشے قریب پہنچتا ہے تو عجیب منظر دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے حسین میرے بیٹے کے لاشے کے قریب ہے۔ ایک مرتبہ ہر کہتا ہے، اے آقا یہ غلام کا لاشا ہے، آپ آقا ہے۔ ایک مرتبہ آخری فکرہ ہے، اس کے بعد رحمت تمام۔ ایک مرتبہ ہر کہتا ہے، اے آقا یہ غلام کا لاشا ہے، آپ آقا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے ہر ذرا پیچھے ہٹ جا، یہ باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے، تجھ سے جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائی جائے گی۔ میں کہوں گا، اے آقا ذرا عصر عاشور دیکھیے گا، علی اکبر زین سے زمین پر آئیں گے، آواز دیں گے، 56 برس کا بوڑھا باپ کہ جو آواز دے رہا ہے، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ، جوان کا لاشا ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار آپ سے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار آپ کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو لوگ بھی بے اولاد ہیں ان سب کو شہزادے علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو لوگ بھی کسی بھی طرح کی بیماری میں گرفتار ہیں پروردگار ان سب کو سید الشہداء شہدائے کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔
پروردگار جو لوگ بھی کسی بھی طرح کی پریشانی میں گرفتار ہو، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس قابل بنا کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے خوشنود و راضی ہو سکے۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہم کربلائے معلیٰ کی زیارتوں سے مشرف نہ ہو جائیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ظالموں کو نیست و نابود فرما، ایران کی حفاظت فرما، بی بی زینب عالیہ مقام کے روضے کی حفاظت فرما، جولانی ملعون کو نیست و نابود فرما، ظالم حاکموں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے خدایا ہمارے تمام مراجع اکرام کی حفاظت فرما اور مرجعیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے خدایا سب سے اہم دعاؤں میں سے اہم دعا ہماری یہ ہے کہ منتقم خون امام حسین فرزند زہرا یوسف زہرا، منتقم خون امام حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کہ آخری امام کے ظہور میں ان کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔